السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں حرم کے کبوتروں کو پہلے تو دانہ ڈالتے ہیں، اچھا پھر کبوتر ہوتا ہے سو دانہ ڈال دیا جاتا ہے 1000 کا۔ واہ جی واہ، یہ وہ بے شرم انسان ہوتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کو آدم ذات کے بھوکے ہونے کی فکر نہیں ہے، حرم کے کبوتر کو دانہ ڈالنے کی فکر ضرور ہے۔ تو انڈیا پاکستان کے لوگوں میں جہالت ہی بہت زیادہ ہے، بے وقوف اور چول اور احمق ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے ہر کام میں ہی جناب ڈیجیٹل اور ڈسپوزیبل طریقہ رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی ان کا اسی طرح کا ڈیجیٹل اور ڈسپوزیبل طریقہ ہے۔ حرم کے کبوتروں کو دانہ ڈالو تو کوئی کہتا ہے فلاں ہوگا، کوئی کہتا ہے فلاں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض بے وقوف کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈالے ہوئے دانے میں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو جب کبھی پوچھ لو نا کہ بی بی یا بیبا یہ آپ دانہ کیوں اٹھا رہے ہو، وہ کوئی عجیب قسم کی الف لیلا سنائیں گے۔ یعنی بعض بے وقوف اور چول وہ بھی ہوتے ہیں جو مدینہ پاک میں جا کر نا کسی جگہ سے مدینے کی خاک اٹھاتے ہیں، بلکہ کوئی حاج عمرے پر جا رہا ہے نا تو اسے کہتے ہیں کہ جناب مدینہ اگر جانا نا تو وہ خاک شفا اٹھا کر کے لانا ہے، اور وہ پھر مٹی کھاتے ہیں۔ لا حول ولا، کتنا غلیظ انسان ہے، بد عقیدہ تو ہے ہی نا مراد، مٹی کھا رہا ہے۔ بھائی مٹی کھانا تو یہ تو سانپ اور بچھو کا کام ہے، مٹی کھانے سے کہاں شفا ہوتی ہے۔ اچھا پھر مٹی کھانا تو قرآن کی آیت کے مطابق ہو جائے گا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، مٹی مٹی ہوتی ہے، مدینے کی کھاؤ، بغداد کی کھاؤ یا انڈیا کی کھاؤ، تو وہ مٹی بھی کھاتے ہیں کہ اس سے جناب شفا حاصل ہوگی، بیڑا غرق ہوگا، تمہارا معدہ خراب ہوگا، یا معدے کا اسٹامک کا جو ہے وہ السر ہو جائے گا۔ تو لوگ کبوتروں کو دانہ بھی ڈالتے ہیں اور ڈالے ہوئے دانے میں سے شاہ پر بھر بھر کر کے اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو حرم میں کالے حبشی کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھلے ٹھلے، وہ ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، شاید کہ وہ اکثر وہی دانہ جمع کرتے ہوں گے اور وہی دانہ اٹھا کر وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہارا منہ اور تمہاری چپیڑ، یہ وہی بات ہے، تمہارا منہ تمہاری چپیڑ۔ وہ حبشی کالے موٹے ادھر سے ہی دانہ اٹھایا، ادھر احمق پاکستانیوں اور انڈین کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب جہالت بری بات ہے، نہ دانہ ڈالنا ہے نہ دانہ اٹھانا ہے۔ شاید کوئی دانہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ عورت ہے اور اس کا بچہ نہیں ہو رہا، یا بچہ ہے تو وہ بیمار ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، تو لو جی حرم میں ڈالے ہوئے جو کبوتروں کا دانہ ہے اس سے اٹھواؤ، اسے اٹھاؤ اور کھلاؤ تو بچہ ہو جائے گا، بچہ بیمار ہے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب جاہلانہ اعمال کرتوت اور توہمات ہیں۔ نہ میری بہن جی ایسا کام کرنا ہے اور نہ ہی ایسا کام کروانا ہے، نہ اس طرح کے جہالت بھرے کاموں میں سپورٹر بننا ہے۔ ان کو بتاؤ بھائی، اللہ نے قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ کبوتر بھوکا تھا، کبوتر کو دانہ ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا۔ اللہ نے صحیح مسلم میں آپ کو بتایا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تجھے کھانے اور پینے کی کیا حاجت، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ آدم ذات بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلاتے، اس کو پانی پلاتے۔ اللہ نے ہم سے حرم کے کبوتروں کا سوال نہیں کرنا۔ اللہ کے بندو 3 کلو دانہ، پتہ ہے سعودیہ میں یا مکہ میں یا جدہ میں 3 کلو دانہ خریدو گے تو کتنے ریال کا آئے گا؟ 1 ریال کو کوئی 75-80 روپے کے ساتھ ضرب دو تو کتنا بن جائے گا؟ آسان سی بات ہے، اگر یہ 300 روپے بھی بن جائے پاکستانی، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں،
تو یہ 300 روپے کا دودھ لو، آپ کے محلے میں کوئی غریب ہوگا وہ دودھ اس کے بچوں کو پلا دو۔ 300 روپے میں 300 روپے کے اندر گوشت لو اور وہ گوشت اپنے محلے کے کسی غریب کو کھلا دو۔ اللہ نے تم سے پوچھنا ہے مجھے کیوں نہیں کھلایا، بتاؤ مجھے کیوں نہیں پلایا؟ اور یہ چول آگے سے جواب دے میں تو کبوتروں کو کھلاتا پلاتا رہا، یا اللہ میں نے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ تجھے بھی کھلانا ہے اور تجھے بھی پلانا ہے۔